نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں 2 عنوانات کا ذکر میں نے کیا، اب اس حصے میں مزید 3 عنوانات کا ذکر کرتا ہوں۔ تیسرا عنوان ہے ہمارے پاس عورتوں کی آزار کے حوالے سے۔ عورتوں کی بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو شرعاً ان کو اجازت ہے۔ اس باب میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حالت حمل میں ہو، یعنی وہ پریگننٹ ہو، اور کوئی لیڈی ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے یا اسے اپنے تجربے سے یقین ہو جائے یا اسے علامات سے یہ معلوم ہو جائے کہ میری جان کو خطرہ ہے یا میرے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہوتا ہو یا دودھ انتہائی کم ہوتا ہو اور بچی کی جان کو خطرہ ہو اور بچی کے لیے خوراک کا کوئی اور طریقہ کار بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مالدار ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا بندوبست کر سکتا ہے اور وہ بچہ بھی ایسا ہے کہ وہ دوسری عورت کا دودھ پیتا ہو، تو ایسی صورت میں والدہ کے لیے روزے کو چھوڑنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ شوہر جو ہے وہ دوسری عورت کا انتظام کرے گا اور اسے جو ہے اجرت ادا کرے گا اور اپنے بچے کے لیے انا رکھے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اجرت لے کر کسی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اسی دوران رمضان آ گیا تو اور بچے کے لیے خوراک کا کوئی بندوبست نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض اور نفاس میں روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس عورت کو مینسز شروع ہو جائے یا جس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو جب تک وہ پاک نہ ہو اس وقت تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا حیض صبح صادق سے پہلے ختم ہوا، یعنی وہ صبح صادق سے پہلے پاک ہو گئی، تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر 10 دن کے بعد خون بند ہوا ہے، یعنی 10 دن مکمل ہوئی ہیں اس کے بعد خون بند ہوا، تو اگر اللہ اکبر کہنے کی مقدار بھی اس کے پاس صبح صادق سے پہلے وقت ہے تو وہ روزہ رکھے گی اور اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو۔ غسل جو ہے وہ سحری کی بعد کرے، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے اس کا خون بند ہوا تو ایسی صورت میں اس کو اتنا وقت ملنا ضروری ہے کہ وہ اس میں غسل کی فرائض مختصر طور پر کر دے اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کا وقت ہو، یعنی صبح صادق سے پہلے کم از کم اتنے وقت پہلے اس کا خون اگر بند ہو جائے جس میں وہ غسل کی فرائض ادا کر سکے، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پوری بدن پر پانی بہانا، صرف اتنا وہ کر سکے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ سکے، تو اتنا وقت اگر اسے ملے، چاہے اس نے غسل کیا یا نہ کیا، صرف اس کو وقت ملا، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے، پانچواں مسئلہ، چھٹا مسئلہ ہے کہ حالت جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کو احتلام ہوا اور سحری کی وقت اس کے پاس وقت نہیں تھا تو ایسی صورت میں بھی وہ جنابت کی حالت میں روزہ شروع کرے اور پھر سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد وہ غسل کر لے، لہٰذا جنابت سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دن کے وقت کسی کو احتلام ہوا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے مینسز روکنے کے لیے گولیاں کھائیں یا اس نے کوئی اور طریقہ اپنایا جس کی وجہ سے اسے حیض نہیں آیا، تو ایسی صورت میں اس کے روزے صحیح ہیں اور اس کے تمام روزے جو ہیں شرعاً صحیح ہوں گے اور ان روزوں کی قضا بالکل اس کے اوپر نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو حیض آ جائے یا اس کو نفاس ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے دن کے وقت کھانا پینا بالکل جائز ہے، البتہ عام لوگوں کے سامنے نہ کھائے بلکہ کسی پوشیدہ جگہ پر، کسی خفیہ جگہ پر وہ کھانا وغیرہ کھائے۔ اور اسی میں ایک صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں تھی یا نفاس میں تھی اور وہ دن کے وقت پاک ہو گئی، یعنی اس کا مینسس ختم ہوا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ شام تک نہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی، بلکہ وہ روزہ داروں کی طرح رہے گی۔ البتہ یہ روزہ جو ہے اس کا ادا نہیں ہوا، بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گی۔ چوتھا جو عنوان ہے وہ ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں شرعاً اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ ان روزوں کی فدیہ دے گا۔ اور پانچواں عنوان ہے حالت جہاد میں روزہ رکھنا۔ اگر کوئی مجاہد اور غازی ایسا ہے کہ وہ حالت جہاد میں ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے، اور بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مجاہد کو یہ یقین ہو کہ اسی رمضان میں ہم نے قتال کرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پہلے سے بھی روزہ نہ رکھی تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ اور اگر اس نے رکھا اور پھر قتال کے لیے یعنی جنگ کے دوران اس نے روزے کو توڑ دیا، تو شرعاً جو ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں اس روزے کی صرف قضا رکھے گا۔ یہ تقریباً 5 عنوانات تھے، 5 اعذار تھے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت تھی۔ یہاں پر ایک قاعدہ بھی یاد رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا، مثلا ایک شخص بیمار تھا اور وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکا، اور بعد میں وہ بیماری سے ٹھیک بھی نہیں ہوا اور وہ بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت سفر میں تھا اور وہ سفر کے دوران فوت ہوا، تو جتنے روزے اس سے رہ گئے ہیں ان روزوں کا فدیہ بھی اس کے اوپر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص مثلا 10 دن بیمار رہا اور پھر 10 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور تقریباً 5 دن وہ ٹھیک تھا اور 5 دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں اور 5 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں 5 دن کی جو روزے ہیں وہ اس کی ذمہ باقی تھے، اس لیے جو ہے وہ فدیہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ وہ فدیہ کی وصیت کر دی، یا پھر جو اس کی بالغ ورثاء ہے اپنی خوشی سے اگر فدیہ دینا چاہے تو فدیہ اس کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اور جو باقی 5 دن ہے جس میں اس کو مہلت نہیں ملی، اس کا مواخذہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اور اس کی طرف سے فدیہ بھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔